السلام علیکم دوستو، جی این ایس اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، سخت جاڑے کے موسم میں میر اکبر علی اپنے وطن غازی آباد میں آئے۔ کبرا اور سغرا، ان کی دو معصوم بچیاں خوشی کے مارے ادھر ادھر پھر رہی تھیں اور اپنے ابا کو ایک عرصے کے بعد اپنے سامنے دیکھ کر وہ بہت خوش تھیں۔ کڑھائی چڑھائی، پوریاں اتری، گلگلے پکے اور کئی قسم کا کھانا پکایا گیا۔ رات ہوئی تو سونے کا انتظام کیا۔ میر صاحب کا لحاف طے کیا ہوا ٹانڈ پر رکھا تھا اور ٹانڈ کے برابر میں چھت پر چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ بیوی جو لحاف اتارنے چڑھیں تو لحاف کے ساتھ گٹھڑیاں اور بھی گریں اور لحاف چھت کی کڑیوں اور چڑیا کے گھونسلے کو چھوتا ہوا دھم سے زمین پر آ گرا۔ گھونسلے میں اڑتے ترچھے تنکوں کے سوا اور تھا ہی کیا، لحاف کی رگڑ سے چاروں طرف بکھر گئے اور چڑیا بیچاری پھر سے اڑ کر باہر آنگن کی منڈیر پر جا بیٹھی۔ کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی اور رات کا وقت تھا۔ بیچاری چڑیا سے جب برداشت نہ ہو سکا تو پھدک کر ایک کونے میں چھپنے کی کوشش کی، مگر وہاں بھی جاڑے سے امان نہ ملی۔ آخر وہاں سے اڑ کر ایک دوسرے گھر میں پہنچی، ادھر ادھر بھٹکتی پھری اور ایک دوسرا گھونسلہ دیکھ کر اس میں جا بیٹھی۔ وہ گھونسلہ ایک کھوسٹ چڑے کا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا بیچاری سردی کی ماری اس کے گھونسلے میں آ گئی ہے تو بیچارہ چڑا ایک طرف کھسک گیا اور چڑیا کو جگہ دے دی۔ چڑیا نے اپنی چونچ کھولی، ذرا گرمائی ملی تو چڑیے کا شکریہ ادا کیا اور بولی، دیکھو جی انسان کیسا ظالم اور بے مروت ہے۔ چڑا بولا، کیوں بھائی، کیوں بوا، تمہارے ساتھ انسان نے کون سا ظلم کر دیا؟ چڑیا بولی، میں تمہارے پڑوس میں جو میر اکبر علی کا مکان ہے اس میں رہتی تھی۔ کل ظالم گھر والوں نے میرا گھر اجاڑ ڈالا اور مجھے بے سر و سامان کے نکال دیا۔ بھلا دیکھیے تو صحیح، ایسی سردی، رات کا وقت اور یہ ظلم۔ چڑا ہنسا اور کہنے لگا، ہاں بھی چڑیا، تم سچ کہتی ہو، انسان ایسا ہی ظالم ہوتا ہے اور ان کا یہ ظلم پرندوں اور غیر جنس کے ساتھ ہی نہیں بلکہ وہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ظلم کرتے ہیں۔ اب تم سردی کی ماری آئی ہو تو سو جاؤ، صبح جب دھوپ نکلے گی تو باہر چلیں گے تو اس وقت تم سے چند واقعات بیان کروں گا جس سے تمہیں معلوم ہوگا کہ انسان کس قدر بے مروت اور ظالم ہے۔ چڑے نے یہ کہا اور اپنے دونوں پوپٹوں میں سر دے کر سو گئے۔ صبح ہوئی، سورج کی کرنیں نعمت بن کر دنیا کی سطح پر خوب پھیلیں۔ کاروباری لوگ جاڑے میں ٹھٹرے ہوئے، کچھ اوڑے کچھ لپٹے اپنے اپنے کاموں کی طرف نکل پڑے۔ پرند چرند اپنے گھونسلوں سے، چڑیاں اپنے آشیانوں سے دھوپ کھانے کے لیے باہر آ گئیں اور یہ دونوں چڑا اور چڑی بھی اپنے گھونسلے سے نکل کر باہر منڈیر پر آ بیٹھے۔ ذرا سی دھوپ کھائی اور چڑا بولا، چلو کسی اونچی جگہ پر جا کر بیٹھیں تاکہ رات بھر کی سردی کم ہو اور کچھ آرام ملے۔ چنانچہ دونوں اڑتے اڑتے ایک بلند پیڑ کی ٹہنی پر جا بیٹھے۔ چڑیا بولی، میاں چڑے، اب وہ کہانی سناؤ جس کے سنانے کا تم نے وعدہ کیا تھا۔ چڑا بولا، ہاں اب تھوڑی سورج کی گرمائی ملی ہے تو میں ضرور تمہیں کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر چڑے نے کہنا شروع کیا، دیکھو چڑیا، اسی شہر غازی آباد میں ایک شریف خاندان آباد تھا۔ اس خاندان کے بسنے والوں میں یوں تو سبھی دولت مند اور امیر کبیر تھے، مگر ایک شخص عبید نامی سوداگر بھی رہا کرتا تھا۔ وہ اپنی سوداگری کی برکتوں سے اس قدر مالا مال ہو گیا کہ خاندان بھر میں کوئی اس کے مقابلے پر نہیں آ سکتا تھا۔ اس کا کاروبار صرف غازی آباد تک ہی نہیں بلکہ دلی، لاہور، مراد آباد، لکھنؤ اور الہ آباد میں بھی ان کی تجارتی کوٹھیاں تھیں۔ عبید خود تو اپنے کسی دکان پر بیٹھتے نہ تھے مگر ان کی طرف سے ملازم تھے اور وہ خود تمام دکانوں کا چکر لگایا کرتے تھے۔ عبید اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے اور وہ تھی بھی لائق عورت۔ اس محبت کی وجہ سے عبید نے اپنے تمام سسرال والوں کو اپنی دکان کا مختار بنا رکھا تھا اور وہ مالکانہ حیثیت سے تجارت کی دکانوں پر بیٹھتے اور کاروبار چلاتے رہتے۔ عبید کے رشتے کنبے والوں کو، خصوصاً اس کے حقیقی بڑے بھائیوں کو عبید کا یہ طرز عمل بہت زیادہ ناگوار گزرتا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح عبید کی دولت پر جو سانپ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں مارنا چاہیے،
मगर वो यही समझते थे कि इनको दूर करना उसी वक्त मुमकिन है जब उबैद के दिल से उनकी मोहब्बत जाती रहे। उबैद के रिश्तेदारों ने बहुत कोशिशें की, मगर उबैद की बीवी का जादू हमेशा उस पर चलता रहा और साबित ये हुआ कि उबैद के दिल से उसके ससुराल वाले ना उतरना थे और ना उतरे। उबैद के भाई सख्त परेशान थे, मगर थे वो किसी ताक में कि किसी तरह उबैद की दौलत पर कब्जा करें। एक दिन का जिक्र है, बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। उबैद के भाई जो तादाद में 7-8 थे उबैद के पास आए। उबैद ने उन्हें इज्जत के साथ बिठाया, खाना खिलाया, अच्छी अच्छी बातें की। चलते वक्त उबैद के भाइयों ने उबैद से कहा, भैया आज तो मौसम बहुत अच्छा है और दिल चाहता है कहीं जंगल की सैर को चलें और मौका मिले तो कुछ शिकार करके लाएं। उबैद ने उन्हें मना किया और कहा, मेरा दिल शिकार खेलने को बिल्कुल नहीं चाहता। तुम्हारा जी चाहता है तो तुम चले जाओ, बंदूक और छर्रा सब कुछ मौजूद है, जिस चीज की भी जरूरत हो ले लो। मगर उबैद के भाई जिद करने लगे और बोले कि आपके बगैर क्या लुत्फ आएगा, अब सारी उम्र कामकाज में गुजारी है, एक दिन सैरो तफरी ही सही। गर्ज काफी इसरार के बाद उबैद को सबने आगे धर लिया और वो अपने भाइयों के काफले के साथ जंगल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते जब ये गुंजान जंगल में पहुंचे तो उबैद ने कहा, भाई हम तो थक गए हैं, अब मुझसे तो चला नहीं जाता, मैं यहीं बैठता हूँ और तुम जाओ शिकार खेलो। एक बोला, वाह भाई वाह, देखो वो जो सामने घना जंगल नजर आता है, सुना है उसमें बहुत से हिरन हैं, क्योंकि शिकारियों का गुजर उस जंगल में बहुत कम होता है, इसलिए सारे हिरन बड़ी आजादी के साथ घूमते फिरते हैं। चलो ना, वो सामने तो है ही। उबैद ने फिर हिम्मत बांधी और वो सबके साथ हो लिया। जब वो लोग उस जंगल में पहुंचे तो देखा सुनसान मैदान है, आदम है ना आदम का जात, ना कहीं हिरनों का पता। उबैद बोला, बस भाई मैं तो आगे नहीं जा सकता। वो सारे के सारे बोले, अच्छा जो सामने चट्टान सी नजर आती है तुम उस पर जाकर बैठ जाओ, हम शिकार घेर कर लाते हैं, अगर शिकार तुम्हारे सामने आए तो तुम यहीं से फायर कर देना। उबैद बोला, अच्छी बात है, अब तुम लोग शौक से जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। उबैद के भाई चले गए और उबैद इत्मीनान से कपड़े उतारकर एक बुलंद जगह पर बैठ गया। 10-12 कदम चलने के बाद वो लोग दरख्तों की झुंड में गायब हो गए। कोई आधे घंटे के बाद बंदूक की एक जबरदस्त फायर की आवाज आई और गोली सनसनाती हुई उबैद की तरफ पीछे से आई और उसकी पीठ में घुसती चली गई। अभी बेचारा अच्छी तरह संभला भी ना था कि दूसरी गोली आई और दोनों शानों के बीच में से होती हुई निकल गई। उबैद सख्त जख्मी होकर गिर पड़ा। 2-4 मिनट हाथ पांव मारे और ठंडा हो गया। उसका ठंडा होना था कि पेड़ों के झुंड में से वो भाई ठाठे मारते हुए निकले और उबैद के पास आ गए। अब उसके भाई बहुत खुश नजर आ रहे थे। उसके मरने का उनके दिल पर कोई अफसोस नहीं था। उबैद खून में नहाया हुआ पड़ा था और वो सारे के सारे हंस रहे थे। उसके भाइयों ने वहां एक गड्ढा खोदा और उसमें उबैद की लाश को बेकफन डाल दिया। ऊपर से मिट्टी और घास फूस डालकर गड्ढे को बंद कर दिया और सब लोग शहर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचे, यहाँ सबको उबैद का इंतजार था। उनको आता हुआ देखकर सब कहने लगे, बड़ी देर लगा दी, यहाँ हम परेशान हैं, उबैद कहाँ है? उबैद के भाई बोले कि वो तो रास्ते में से ही वापस लौट आए थे, हमारे साथ तो नहीं गए। उन्हें तो आराम तलबी ने बहुत नाजुक बना दिया था, भला उनमें इतना दम कहाँ कि वो जंगल जंगल फिरते। बात आई गई हो गई, दिन डूब गया, रात हो गई, फिर दिन निकल आया, फिर रात हो गई, मगर उबैद का कहीं पता न था। जहां जहां दुकानें थीं वहां पर पता किया गया कि शायद कहीं चले गए हों, मगर हर जगह से यही जवाब आता कि उबैद मियाँ यहाँ नहीं आए। अब तो बड़ी तशवीश हुई। बीवी ने रो रो कर अलग नाक में दम कर दिया, मगर उबैद के भाइयों के चेहरे पर शकन भी न थी। जब उन्होंने अच्छी तरह देख लिया कि अब उबैद के वापस आने की कोई उम्मीद नहीं, तो वो हकदार बनकर दुकान पर आ धमके। उबैद के ससुराल वालों को एक एक करके निकालना शुरू कर दिया और अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। कोई 1 महीना भी ना गुजरा था
کہ تمام دکانوں پر عبید کے بھائیوں کا قبضہ ہو گیا اور سسرال والے ایک ایک کر کے الگ کر دیے گئے۔ عبید کی بیوی اب تنہا نہیں رہ سکتی تھی۔ عبید کے ایک بھائی نے اس سے شادی کر لی اور کام بدستور جاری ہو گیا۔ چڑیا حیران ہو کر بولی، افسوس، بھائیوں نے بھائی کو مار ڈالا، اس سے زیادہ بے مروتی اور ناانصافی اور کیا ہوگی؟ چڑا بولا، بھی چڑیا، الہی تم نے سنا ہی کیا ہے، چلو ذرا ادھر ادھر چل پھر کے پھر آئیں، اس کے بعد کسی امن کی جگہ بیٹھ کر میں عبید کے لڑکوں کا ذکر کروں گا، جسے سن کر تم اور بھی افسوس کرو گی۔ یہ کہہ کر دونوں پھر سے اڑ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو چڑی اور چڑا دونوں درخت کے سائے میں ایک دیوار پر جا بیٹھے۔ چڑیا بولی، ہاں صاحب، آگے کا حال بیان کرو۔ چڑا بولا، بھی چڑیا، عبید کے 2 لڑکے تھے، غالب اور ناشد۔ غالب بڑا تھا، ناشد چھوٹا تھا۔ دونوں علی گڑھ کالج میں پڑھتے تھے اور وہیں بورڈنگ میں رہتے تھے۔ باپ دولت مند تھا، اس لیے ان کے ٹھاٹ بھی رئیسوں جیسے تھے۔ 100 روپیہ مہینہ دونوں کو پہنچ جاتا تھا اور دونوں لڑکے چین اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن بڑے بھائی غالب نے رات کو خواب میں دیکھا کہ اس کے باپ آئے ہیں، چہرے سے اداسی اور مایوسی ٹپک رہی ہے، سارا بدن خون میں تر ہے۔ کہنے لگے، بیٹا غالب، دشمنوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، جو میرے بھائی تھے وہی میرے قاتل بنے، مجھے دھوکہ دے کر جنگل میں لے گئے، لیکن تم میری یادگار ہو۔ بیٹا، اپنے چھوٹے بھائی کی دل جوئی کا خیال رکھنا اور اپنی ماں کو بھی ہراساں نہ ہونے دینا۔ اگر زمانہ تمہیں فرصت دے تو میرے قاتلوں سے ضرور بدلہ لینا۔ یہ کہہ کر عبید غائب ہو گئے اور غالب کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو ہر طرف حسرت برس رہی تھی، در و دیوار سے مایوسی ٹپک رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنے چھوٹے بھائی ناشد کو جگایا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ناشد جاگا تو کہنے لگا، کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ غالب بولا، بھیا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ناشد بولا، بھائی کیسا خواب، ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ غالب نے جو کچھ دیکھا تھا وہ تمام اسے کہہ سنایا۔ پہلے تو ناشد کے ہوش اڑ گئے، مگر تھا بڑا عقل مند، سنبھل کر بولا، بھائی کوئی بات نہیں، کل شام کو آپ نے زیادہ مرغن غذائیں کھا لیں تو دماغ پر ان کا اثر ہو گیا، باقی ایسے خواب تو روز ہی آیا کرتے ہیں۔ غالب بولا، نہیں ناشد، آج صبح میرا دل اپنے آپ بیٹھا سا جا رہا تھا۔ ناشد بولا، چلو پارک میں چل کر ہوا کھائیں۔ یہ کہہ کر ناشد غالب کو لے کر باہر نکلا ہی تھا کہ ڈاک والے نے خط دیا۔ مہر دیکھی تو غازی آباد کی تھی۔ غالب نے جلدی جلدی خط کو کھولا اور پڑھا تو لکھا تھا، پیارے غالب، تمہاری دکھیا ماں بیوہ ہو گئی، آج 7 دن ہو گئے، تمہارے باپ کا کہیں پتہ نہیں، تمام شہروں میں پتہ کرایا، آدمی دوڑائے، مگر سب جگہ سے یہی جواب آیا کہ وہ یہاں نہیں آئے، تمہارے باپ مجھے تو بے موت مار گئے۔ بیٹا، میں تو کہیں کی نہ رہی، تم پر لازم ہے کہ تم اس خط کو دیکھتے ہی اپنے بھائی ناشد کو لے کر فوراً چلے آؤ اور میری دکھی دل کو تسکین دو۔ غالب خط پڑھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ناشد اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ بھائی صاحب دکھاؤ تو صحیح، کیسا خط لکھا ہے اور کیا لکھا ہے؟ غالب نے وہ خط پھینک دیا اور سر تھام کر دیوار کے سہارے گر پڑا۔ ناشد نے ایک ہاتھ سے خط اٹھایا اور دوسرے سے بھائی کو سنبھالا، کمرے کا دروازہ جلدی جلدی کھولا اور بھائی کو پلنگ پر لٹا دیا، اس کے بعد کرسی پر بیٹھ کر خط پڑھنے لگا۔ ناشد سارا خط پڑھ گیا، مگر اس کے حواس ایسے خراب تھے کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ خط کو پھر پڑھا اور سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا، مگر اب بھی وہ نہ سمجھا کہ اس کی طبیعت کی پریشانی کیوں مہمہ بنی ہوئی ہے۔ وہ اس ادھیڑ پن میں تھا کہ غالب نے آنکھیں کھولی اور بولا، ناشد بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ میری آنکھوں میں اندھیرا سا چھایا ہوا ہے۔ ناشد بھائی صبر کیجئے، اور میرا مشورہ یہ ہے، اس وقت کی گاڑی سے غازی آباد چلتے ہیں۔ غالب بولا، وہاں اب ہمارا کون ہے؟ ناشد بولا، کیوں؟ ہماری امی کو خدا سلامت رکھے، وہ تو موجود ہیں، انہیں چل کر تسلی دینی چاہیے۔ مگر بھائی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر معاملہ کیا ہے، ممکن ہے وہاں چل کر حال معلوم ہو جائے۔ غالب بولا، ناشد
یہ خط اسی کی تعبیر ہے اور یہ ممکن ہے کہ ہمارے رشتہ داروں نے انہیں صدمہ پہنچایا ہو اور ہمیں یتیم کر دیا ہو۔ ناشد بولا، مگر ابا جان تو سب کا بھلا سوچتے تھے، ان کا تو کوئی دشمن بھی نہیں تھا۔ یہ دولت بری چیز ہے، باپ کو بیٹے کا اور بیٹے کو باپ کا دشمن بنا دیتی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ لوگوں نے دولت کے لالچ میں انہیں قتل کر ڈالا ہو؟ ناشد بولا، اللہ نہ کرے، خیر اب چلنا ہی مصلیت ہے۔ دونوں بھائی خستہ حال پریشان علی گڑھ سے 12 بجے جانے والی گاڑی میں بیٹھ کر غازی آباد آ پہنچے۔ گھر پہنچے تو ماں نے کلیجے سے لگایا، رونے لگی اور دھاڑنے لگی۔ یہ دونوں بھی بہت خوب روئے۔ جو کچھ گزرا تھا ان کی ماں نے تمام حال بیان کیا۔ بیٹے رونے دھونے سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو دکان پر اپنے باپ کے عزیزوں کا قبضہ پایا۔ جب انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ان کے چچا بولے، بھائی کہیں بھی پتہ نہیں چلا، کیا بتائیں، آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی، ہم نے بہت تلاش کیا، رات دن ڈھونڈا مگر ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ غالب بولا، مجھے معلوم ہے جہاں وہ موجود ہیں۔ چچا ہنس کر بولا، تو پھر انہیں لے کیوں نہیں آتے؟ یہاں تو سب پریشان ہو رہے ہیں۔ واہ، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ غالب بولا، وہ جہاں ہیں وہاں سے ان کا آنا مشکل ہے۔ چچا پھر ہنس کر بولا، تو کیا وہ ولایت چلے گئے ہیں؟ غالب بولا، نہیں چاچا، ولایت سے تو آ جانا ممکن ہے۔ چچا بولا، تو پھر؟ غالب بولا، بس اب سب معلوم ہو جائے گا، گھبرانے کی ضرورت کیا ہے۔ یہ کہہ کر غالب اور ناشد سلام کر کے اپنے دوسرے رشتہ داروں سے ملنے چلے گئے، مگر غالب کی باتوں نے چچا کو بدظن کر دیا۔ بعض لوگوں نے یہی رائے دی کہ اب دکانوں پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے باپ کے تمام مال و اسباب کے دعوے دار بننا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر عبید کے قاتلوں کو اور بھی پریشانی ہو گئی اور وہ مشورہ کرنے لگے کہ یارو، سانپ کو مار ڈالنا، اس کے بچوں کو چھوڑ دینا عقلمندی کا کام نہیں۔ کیوں بہن چڑیا، تم کچھ اونگنے سی لگی ہو؟ نہیں میاں چڑے، آگے کہو، میں تو بہت غور سے سن رہی ہوں۔ چڑا بولا، ہاں سنو۔ خیر ان لوگوں نے آپس میں صلاح کی کہ کسی طرح ان دونوں کو بھی ٹھکانے لگا دو۔ یہ سوچ کر ان دونوں کے لیے بھی یہی جال پھیلایا۔ پہلے تو انہیں مالکانہ حیثیت سے دکان پر قابض کر دیا اور یہاں تک کہ ان کا اعتبار لڑکوں کے دل میں قائم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دن مٹھائی میں زہر ملا کر دونوں کو کھلا دیا۔ بچے جو گھر پہنچے تو جی متلایا، الٹی ہوئی اور الٹی کے ساتھ ہی خون کے لوتھڑے نکلنے لگے۔ ماں بیچاری گھبرائی، سر پیٹنے لگی، چلائی، اپنے عزیزوں کو بلایا، ڈاکٹروں کو لایا گیا، حکیموں کو دکھایا گیا، مگر جب تک یہ انتظام ہوتا بچوں کا کام تمام ہو گیا۔ اب کیا تھا، ماں بیچاری کھڑے کھڑے گر پڑی، اپنا سر پھوڑ لیا، کپڑے پھاڑ ڈالے اور دیوانی ہو گئی۔ اب عبید کے رشتہ دار موج کر رہے ہیں اور بنا کھٹ کے عبید کے مال و دولت پر کالے سانپوں کی طرح قبضہ کیے بیٹھے ہیں، اور بیوی فاقوں کی مصیبت میں گری ہوئی روٹی کے پاؤ ٹکڑے کو ترس رہی ہے۔ چڑا اپنی کہانی کہہ چکا تو چڑیا بولی، انسان بہت ہی زیادہ بے مروت اور اس کے دل میں رحم نام کی تو کوئی چیز نہیں، جبھی تو یہ طرح طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہتا ہے۔ مگر میاں چڑے، ہماری آبادی چونکہ انسانوں سے کم ہے، مگر ہم تو ایسے بے رحم نہیں ہیں۔ ہماری وفاداریوں کی آوازوں سے جنگل باغ سب گونجتے ہیں اور ہماری ہمدردیوں کے ترانے انسان تک گاتے ہیں۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں جی این ایس اوری ٹی وی۔ شکریہ۔